الحمدللہ احسن الخالقین الذی فضل سیدنا رسولنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم علی جمیع العالمین والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المتین الکریم الرؤوف الرحیم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کسی شاعر نے کہا کہ بندہ مٹ نہ جائے آقا پہ تو وہ بندہ کیا ہے؟ بندہ مٹ نہ جائے آقا پہ تو وہ بندہ کیا ہے؟ بے خبر ہو جو غلاموں سے تو وہ آقا کیا ہے؟ بے خبر ہو جو غلاموں سے تو وہ آقا کیا ہے؟ دور رہ کر جب بھی میں تڑپا کبھی ان کو حالات کی سب خبر ہو گئی، کہ دور رہ کر طیبہ سے جب بھی میں تڑپا کبھی ان کو حالات کی سب خبر ہو گئی۔ اور ڈاکٹر اقبال نے کہا اقبال تیری قوم کا اقبال کھو گیا، اقبال تیری قوم کا اقبال کھو گیا، ماضی تو سنہرا تھا مگر حال کھو گیا۔ اقبال تیری قوم کا اقبال کھو گیا، ماضی تو سنہرا تھا مگر حال کھو گیا، وہ جذبہ وہ ہمت وہ استقلال کھو گیا، اقبال تیری قوم کا اقبال کھو گیا۔ اڑتے جو فضاؤں میں تھے شاہی نہ رہے، اڑتے جو فضاؤں میں تھے شاہی نہ رہے، بازوق نہ رہے زہی نہ رہے، یعنی وہ مومد کا انداز باکمال کھو گیا، اقبال تیری قوم کا اقبال کھو گیا۔ آج کا جو یہ پروگرام ہے یہ ایک بچے کے ختنہ کے سلسلے میں اس کو منعقد کیا گیا۔ یہ جو ہے ختنہ کرنا اسلامی فطرت میں سے ہے۔ اسلامی فطرت کا مطلب کہ چند چیزیں ہیں جو کہ اسلامی فطرت میں ہیں، اور یہ ختنہ کا جو دستور شروع ہوا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے شروع ہوا۔ ابراہیم علیہ السلام کی عمر میں کیا، ابراہیم علیہ السلام کی 80 سال کی عمر میں ختنہ ہوئی، تو اس وقت سے یہ ختنوں کا دستور شروع ہوا، اور اس کو اسلام کی ایک فطرت قرار دیا گیا۔ اب اسلام کی جب فطرت قرار دیا گیا تو ہر چیز جو اسلام کے حکم میں آتی ہے، اسلام کے دائرے میں آتی ہے، اس چیز کا میڈیکل سائنس نے اگر سرچ کیا اس چیز پر تو اس چیز کے اندر بڑے بڑے فائدے گنوائے۔ انہی فائدوں میں سے ایک یہ ہے کہ آج اسی چیز کا غیر مسلم اعتراف کر رہے ہیں، غیر مسلم اس چیز کو مان رہے ہیں کہ ہاں اسلام کے اندر جو یہ چیز ہے یہ بہت فائدہ مند ہے۔ اور جو لوگ یعنی کہ غیر مسلم یا جو لوگ ان سے ناآشنا ہیں، ان چیز سے نہ الگ ہیں، تو ان لوگوں کے اندر کتنی بیماریاں آتی ہیں وہ خود ہی جانتے ہیں۔ اطباء کا یہ کہنا ہے، ڈاکٹروں کا یہ کہنا ہے کہ ہاں یہ چیز جو اسلام کے اندر ہے، مسلمانوں کے ساتھ یہ ختنہ کی جاتی ہیں، یہ بہت ضروری ہے۔ اسلام کے ارکان میں سے اللہ کے نبی علیہ السلام اس دنیا میں تشریف لائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو باتیں ہمارے سے ارشاد فرمائیں، جو باتیں ہمارے سامنے بیان کی گئیں، جن باتوں کا حکم دیا گیا، ان باتوں کے اندر بڑے بڑے فائدے پیش کیے گئے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی ایک حدیث پاک یہ بھی ہے کہ جب تم کھانا کھا لو تو کھانا کھانے کے بعد تم جو پلیٹ تمہاری رہ جائے تو اس کو چاٹ لیا کرو۔ یہ حکم آج کی میڈیکل سائنس کہتی ہے کہ ہاں جو کھانے کے جو اصل پروٹین ہوتے ہیں، جو کھانے کے اصل جو مقصد ہوتا ہے وہ کھانے کے تہہ میں چلا جاتا ہے، پلیٹ کے تہہ میں چلا جاتا ہے۔ اگر تم اس کو چاٹ لیتے ہو تو اس کے اندر سے تمہارے جسم میں کیا طاقت آتی ہے۔ تو اسلام کے اندر جو بھی فرمان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتائے یا جو بھی بیان کیا گیا، وہ ہر حکم ہمارے لیے کا بڑا فائدہ مند ہے۔ قرآن پاک جو ہے اس کو اللہ پاک نے دستور حیات دے کر ہمارے پاس بھیجا، ایک دستور کی شکل میں، ایک میر کارواں کی شکل میں، ایک مرکز کی شکل میں، ایک منصب کی شکل میں قرآن پاک کو اللہ پاک نے ہم پر ارشاد فرمایا۔ دستور جو ہے
وہ قرآن ہے ہمارا، اور جو مرکز ہیں وہ گنبد خضرا ہے، مکہ ہے، اور جو میر کارواں ہیں وہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، وہ ہمارے نبی علیہ السلام کی ذات ہے۔ کسی شاعر نے کہا میر کارواں ہے میر حجاز اپنا، میر کارواں ہے میر حجاز اپنا، اس نام سے باقی ہے آرام جہاں اپنا، کہ میر کارواں ہے میر حجاز اپنا، اس نام سے باقی ہے آرام جہاں اپنا، چین و عرب ہمارا ہندوستان ہمارا، چین و عرب ہمارا ہندوستان ہمارا، ہندوستان ہے ہم اور وطن ہے، کہ مسلم ہیں ہم اور وطن ہے ہندوستان ہمارا، مسلم ہیں ہم اور وطن ہے ہندوستان ہمارا۔ آج کے اس پرفتن دور میں ہم اگر اپنی مسلم قیادت کا اندازہ لگائیں، ہم اگر اپنی مسلموں کے حالات پر غور کریں، رب ارشاد فرماتا قرآن پاک کے اندر 13ویں پارے میں ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسہم، اللہ اس قوم کو جب تک نہیں بدلتا ہے تب تک وہ قوم اپنے آپ کو نہ بدل لے۔ جو قوم اپنے آپ میں بدلنے کی اپنے آپ میں کوشش نہ کرے، رب تعالیٰ اس قوم کو تب تک نہیں بدلتا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دور حیات میں یہ خبر دی تھی کہ یوشکو علیکم ان تداعی علیکم، کہ تم پر جب قیامت قریب ہو جائے گی تو امتیں ایسے ٹوٹیں گی، تم پر مسلمانوں پر لوگ ایسے ٹوٹیں گے جس طرح سے کھانے والے لوگ دسترخوان پر ٹوٹتے ہیں، دسترخوان پر کھانے والے لوگ ٹوٹتے ہیں، اس طرح سے سرکار نے خبر دی تھی کہ تم مسلمانوں پر آنے والے دور میں لوگ ایسے ٹوٹیں گے۔ آج یہ حملے جو ہیں آپ دیکھ رہے ہیں کہ کسی کا حملہ قرآن پاک پر ہے تو کسی کا حملہ حجاب کو لے کر ہے، تو کسی کا حملہ مسلموں کو مٹانے کو لے کر ہے، تو کسی کا حملہ کچھ ہے تو کسی کا حملہ کچھ ہے۔ انہی حملوں میں سے ایک حملہ یہ بھی ہے کہ مسلمانوں میں جو پردے کا حکم دیا گیا، عورتوں کو حجاب کا حکم دیا گیا ہے، اس پر کیا پابندی لگائی جائے۔ کبھی ٹرپل طلاق کے مدعے کو اٹھایا جائے تو کبھی حجاب کے مدعے کو اٹھایا جائے، تو اس طرح سے مسلمانوں کو پریشان کیا جائے۔ اور ان باتوں میں سے ایک بات یہ بھی ہے، بہت سارے لوگوں کا یہ کہنا کہ مذہب اسلام کے اندر عورتوں کو کوئی حکم نہیں دیا گیا ہے، عورتوں کو اہمیت اسلام کے اندر نہیں دی گئی ہے۔ آئے دن سوشل میڈیا پر ان چیزوں کے بارے میں ڈیبیٹ ہوتی ہے کہ اسلام کے اندر عورتوں کا کوئی حکم نہیں ہے، بلکہ جو سارے حکم ہیں وہ مردوں کے لیے ہیں۔ میں اس قرآن سے آپ کو بتاؤں، قرآن پاک یہ وہ دستور ہے جو اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے پر ارشاد فرمایا۔ اس قرآن کے اندر رب نے جو باتیں مردوں کے لیے ارشاد فرمائی وہی باتیں عورتوں کے لیے ارشاد فرمائی، کہ اگر مرد اس کام کو کریں گے تو ایسا نہیں ہے کہ اگر عورتیں کریں گی تو عورتوں کو ثواب کم ملے گا اور مرد کریں گے تو مردوں کو ثواب زیادہ ملے گا۔ قرآن پاک ہی کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ 14ویں پارے میں سورہ نحل کے اندر رب ارشاد فرماتا ہے من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ، کہ جو نیک کام کرے گا، چاہے وہ نیک کام کرنے والا مرد ہو یا عورت ہو، تو اللہ ارشاد فرماتا ہے فلنحيينه حیاتا طیبہ، تو ہم اس کو ایک اچھی زندگی دیں گے، ہم اس کو اچھی زندگی دیں گے، اور ہمارے پاس اس کا بڑا اجر ہے، ہمارے پاس ان لوگوں کے لیے بڑا اجر ہے۔ تو رب نے قرآن پاک کے اندر یہ ارشاد نہیں فرمایا کہ عورتوں کا حصہ کم ہے اور مردوں کا حصہ زیادہ ہے، لیکن آج جو لوگ اسلام سے ناآشنا ہیں، اسلام سے دور ہیں، تو وہ لوگ اس چیز پر اعتراض کر رہے ہیں کہ دیکھو قرآن پاک کے اندر یہ خامیاں ہیں، یہ غلطیاں ہیں، حالانکہ قرآن پاک ہمارے لیے اللہ تبارک و تعالی نے ایک دستور حیات کی شکل میں وہ ارشاد فرمایا، اور جس کے اندر رب ارشاد فرماتا قرآن پاک ہی کے اندر ولا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین، ہر خشک و تر چیز رب نے اس کتاب کے اندر نازل فرما دی ہے۔ اب اس کتاب کے اندر رب نے یہ بھی فرمایا کہ تم دنیا میں جا رہے ہو، اور دنیا میں جانے کے بعد تمہیں ایک دن میرے پاس آنا ہے، تمہیں مر جانا ہے اور مر کر میرے پاس پلٹ کر آنا ہے۔ سب سے پہلا انسان جو اللہ پاک نے اس دنیا میں بنایا وہ تھے حضرت آدم علیہ السلام۔ کون تھے؟ حضرت آدم علیہ السلام۔ اپنی اقلیت پر آپ افسوس نہ کریں، چند لوگ ہیں، غور سے سنیں۔ جتنی قیامت یہ دن بڑھتے چلے جا رہے ہیں نا، قیامت نزدیک ہوتی جا رہی ہے، اتنا دین کا رجحان لوگوں سے کم ہوتا جا رہا ہے، اور ایسے ہی تو ہوگا نا، جب قیامت آئے گی تو قیامت آتے وقت اللہ کا نام لیوا کوئی نہ رہے گا اس روئے زمین پر،
اللہ کا نام لینے والا کوئی نہیں رہے گا، تبھی قیامت آئے گی۔ تو اب یہ فرمان بھی شامل ہونا ہے، قیامت کی جو نشانیاں جو میں بتائی تھی وہ اکثر پوری ہو رہی ہیں۔ تو جو قافلہ ہے نا، جو دین کا قافلہ جو صحیح راہ پر ہے، وہ بہت قافلہ کم ہے۔ لوگوں کی اکثریت کو نہ دیکھیں بلکہ یہ دیکھیں حق راستہ کون سا ہے، اور جو حق راستہ اس پر عمل کریں۔ اور ذرا توجہ کے ساتھ، دل جمی کے ساتھ اس تقریر کو سنیں۔ ایک مرتبہ دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر سبحان اللہ بولیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب اس دنیا کو پیدا کرنے کا ارادہ فرمایا، دنیا کو پیدا کرنے سے پہلے رب نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو اس زمین پر بھیجا کہ جبرائیل زمین پر جاؤ، اور زمین پر جانے کے بعد ایک مشت خاک لے کر کے آؤ، ایک مٹھی خاک لے کر کے آؤ۔ حضرت اسرافیل علیہ السلام زمین پر آئے۔ اس وقت کی یہ بات بتا رہا ہوں جب کچھ بھی نہیں تھا اس دنیا کے اندر، آدم علیہ السلام تیار بھی نہیں تھے، بس فرشتے تھے اور اللہ تھا، اس روئے زمین پر کچھ نہیں تھا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام زمین پر آئے، آنے کے بعد ایک مشت خاک لی، اور لینے کے بعد اللہ کے پاس چلے گئے۔ ایک مشت خاک لینے کے لیے جب زمین پر آئے تو زمین نے جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا، اے جبرائیل مجھے آپ لے کر کہاں جا رہے ہیں، میرا کیا ہوگا؟ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے زمین سے کہا، اللہ تبارک و تعالیٰ تجھ سے آدمی بنائے گا، اور وہ آدمی دنیا میں جائے گا۔ پھر زمین نے پوچھا کہ دنیا میں جانے کے بعد وہ لوگ کیا کریں گے؟ تو جبرائیل علیہ السلام نے کہا، اللہ نے جنت بھی بنائی ہے اور اللہ نے دوزخ بھی بنائی ہے۔ کچھ لوگ وہ ہوں گے جو اللہ کے حکم پر عمل کریں گے تو رب ان کو جنت میں داخل کرے گا، اور کچھ لوگ وہ ہوں گے جو اللہ کے حکموں سے آراز کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو دوزخ میں داخل کرے گا۔ تو زمین جو تھی وہ رونے لگی، زمین گریہ ازاری کرنے لگی، زمین چیخنے چلانے لگی۔ زمین نے کہا ہے جبرائیل مجھ پر رحم کھاؤ، ترس کھاؤ اور مجھے لے کر کے نہ جاؤ۔ آدمی دنیا میں جائے گا، کفر و شرک کے دلدل میں مبتلا ہوگا، جہنم میں جائے گا وہ، اور جلنا مجھے پڑے گا، مجھ پر رحم کھاؤ، مجھے لے کر کے نہ جاؤ۔ تو زمین کو جبرائیل علیہ السلام نے وہیں چھوڑا، اللہ کے پاس چلے گئے۔ اس طرح سے رب نے پھر اسرافیل علیہ السلام کو بھیجا اور میکائیل علیہ السلام کو بھیجا، اور پھر چوتھے فرشتوں کو بھیجا اسرائیل علیہ السلام کو۔ اسرائیل علیہ السلام زمین پر آئے، آنے کے بعد تینوں فرشتوں کے ساتھ جو حادثہ پیش آیا وہی زمین نے اسرائیل علیہ السلام سے کہا، لیکن زمین سے اسرائیل علیہ السلام نے کہا، زمین تو روتی ہے روتی رہے، چیختی ہے چلاتی رہے، مجھے تیرا رونا دھونا نہیں دیکھنا ہے، بلکہ مجھے اللہ کے حکم پر عمل کرنا ہے، مجھے لے کر کے جانا ہے۔ اسرائیل علیہ السلام وہ مٹی لینے کے بعد رب کے پاس گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جب پاس گئے تو رب نے فرمایا، اسرائیل، اللہ تبارک و تعالیٰ نے شاہ فرمایا، اسرائیل مٹی لے آئے؟ تو اسرائیل علیہ السلام نے عرض کیا، ہاں مولا مٹی لے آیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عرض کیا کہ مٹی روئی نہیں؟ زمین نے چپ بیٹھے، ہاں جی، ہاں کو بیٹھے، ہاں اندر رکھا ہو، یہ اندر رکھیے، اندر اوپر کرو۔ جانے کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے اس مٹی پر 40 دن بارش فرمائی، لیکن ان 40 دن میں سے 39 دن غم اور رنج کی بارش تھی، تکلیفوں کی بارش تھی، اور ایک دن اللہ پاک نے خوشی کی بارش فرمائی۔ اسی لیے آپ دنیا میں دیکھتے ہیں کہ انسان کی زندگی میں خوشیاں بہت کم ہیں اور غم اور رنج بہت زیادہ ہے۔ بہرحال اس مٹی سے آدم علیہ السلام کا پتلا تیار کیا گیا۔ آدم علیہ السلام کا پتلا بنانے کے بعد اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس تیار تھا، تھوڑی گھسی اور باہر کو نکل آئی۔ جب باہر کو نکل آئی تو اس زمین نے، اس روح نے اللہ سے کہا، مولا اندر تو بڑا اندھیرا ہے، اندر بڑی گھٹن محسوس ہو رہی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آدم علیہ السلام کے پتلے کو ہمارے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے نور سے جگمگ جگمگ کر دیا۔ ایک بات یاد رکھیں کہ سب سے پہلے جو زمین پر آدمی آئے ہیں وہ آدم علیہ السلام آئے ہیں نبی بن کر، لیکن ان سے بھی پہلے جو اللہ پاک نے بنا دیا تھا وہ ہمارے نبی کے نور کو بنا دیا تھا۔ آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، اول ما خلق اللہ نوری، سب سے پہلے اللہ نے میرے نور کو پیدا کیا۔ اب اس نور سے
آدم علیہ السلام کے پتلے کو جگمگ جگمگ کیا گیا، روح جو کہ تھوڑی گھسی تھی پہلے باہر نکل آئی تھی، اب وہ روح جب اندر جسم میں داخل ہوئی تو داخل ہو گئی اور آدم علیہ السلام کا پتلا تیار ہو گیا۔ آدم علیہ السلام تیار ہو گئے۔ آدم علیہ السلام جب کھڑے ہوئے تو سارے جو فرشتے تھے ان تمام فرشتوں نے آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک کے اندر ارشاد فرماتا ہے پہلے پارے میں، وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، اور جب تمہارے اللہ نے فرشتوں سے یہ کہا انی جاعل فی الارض خلیفہ، کہ میں زمین میں ایک اپنا خلیفہ بنا رہا ہوں۔ اللہ نے ہمیں دنیا میں بھیجنے سے پہلے فرشتوں سے کہا تھا زمین میں انسانوں کو بھیجنا چاہتا ہوں، اپنا خلیفہ بنانا چاہتا ہوں۔ تو اس پر فرشتوں کا ریئیکشن کیا تھا وہ سنیں۔ فرشتوں نے کہا قالوا اتجعل فیہا، اللہ تو زمین میں خلیفہ اس کو بنائے گا جو زمین میں فساد کرے گا اور خونوں کو بہائیں گے۔ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، اور اللہ ہم تیری تسبیح بیان کر رہے ہیں اور تیری پاکی بیان کر رہے ہیں۔ فرشتوں نے کہا مولا زمین میں تو انسانوں کو بھیج کیوں رہا ہے؟ اگر تجھ نے عبادت کروانی ہے تو تیری عبادت ہم کر رہے ہیں، اگر تیری عبادت مقصد ہے تو تیری تسبیح بیان ہم کر رہے ہیں۔ فرشتوں نے انکار کیا تو اللہ نے فرمایا قال انی اعلم ما لا تعلمون، اے فرشتوں میں اللہ کی میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ اللہ نے فرشتوں سے کہا انی اعلم ما لا تعلمون، میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ قال یا آدم انبئہم باسمائہم، تو بہرحال آدم علیہ السلام کا پتلا تیار ہو گیا۔ جب تیار ہوا سارے فرشتوں نے سجدہ کا حکم اللہ نے دیا، تمام فرشتوں نے سجدہ کیا، لیکن ان میں جو شیطان تھا ابلیس، اس سے بھی جب فرشتے نے اللہ پاک نے سجدہ کو کہا تو اس نے کہا قال انا خیر من، وہ بولا کہ میں آدم سے بہتر ہوں۔ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، تو نے آدم کو جو پیدا کیا وہ مٹی سے پیدا کیا اور مجھے آگ سے پیدا کیا ہے۔ تو یہاں پر شیطان نے کیا کیا؟ تکبر کیا تھا۔ کیا کیا؟ تکبر۔ جب اس نے تکبر کیا تو تکبر کی سزا معلوم آپ کو کتنی بڑی اور کتنی زیادہ ہے۔ شیطان نے اتنی عبادت کی تھی اللہ پاک کی کہ اگر اس کے سجدوں کو نا پوری دنیا میں بانٹیں گے نا، اگر اس کے سجدوں کو پوری دنیا میں رکھیں گے تو پوری دنیا کی زمین کم پڑ جائے گی، اتنی عبادت کی تھی شیطان نے۔ اور شیطان جو تھا اس کو معلم الملائکہ کہا جاتا تھا، یعنی کہ فرشتوں کا سردار، تمام فرشتوں کا سردار تھا یہ شیطان۔ لیکن جب اس نے تکبر کیا تو اس کا انجام آج کیا ہوا؟ آج ہم تم شیطان کو کیسے یاد کرتے ہیں؟ کیا پڑھتے ہیں شروع میں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، جس کا مطلب ہے میں اللہ سے شیطان مردود کی پناہ چاہتا ہوں۔ تو شیطان کو جب اس نے تکبر کیا تو جنت سے نکال کر زمین پر پھینک دیا گیا کہ تو جا، تو اور تیری ذریت دوزخ کی آگ میں جائیں گے۔ اسی لیے تکبر کرنا اتنا بڑا گناہ ہے۔ آج اگر ہم اپنے معاشرے میں دیکھیں تو اگر کسی کے پاس زیادہ دولت آ گئی ہے تو مجھ سے زیادہ تجربہ آپ کا ہوگا کہ وہ کیسے اپنے گھمنڈ میں چور ہو جاتا ہے۔ جو غریب لوگ ہیں ان کا سلام کا جواب دینا گوارا نہیں کرتا، یا جو غریب لوگ ہیں ان سے ملنا گوارا نہیں کرتے، یا جس کے پاس اللہ نے جسے حسن و جمال دے دیا تو اپنے اس میں حسن و جمال میں ڈوب جاتا ہے۔ لیکن یاد رکھیں جو تکبر اپنے اوپر کرتے ہیں جو لوگ، تو ان کا حشر شیطان جیسا ہی ہوتا ہے۔ تکبر زیادہ دنوں تک کسی کا چلتا نہیں ہے۔ تکبر جو ہے یہ ایسا بڑا گناہ ہے کہ سارے گناہوں میں سب سے پہلا جو گناہ ہوا تھا وہ تکبر ہی ہوا تھا۔ اس دنیا کے اندر گناہ کتنے سارے ہیں، لیکن سارے گناہوں میں سب سے پہلا جو گناہ ہوا وہ تکبر ہوا، اور تکبر نے شیطان کو ذلیل و خوار کر کے رکھ دیا۔ اب شیطان زمین پر آیا، اللہ پاک نے آدم علیہ السلام کو جنت میں بھیجا، آدم علیہ السلام جنت میں جا کر رہنے لگے، لیکن آدم علیہ السلام جنت میں کے اندر تنہائی سے گھبرائے۔ اب جنت وہ ہے کہ جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جنت کے اندر 100 درجے ہیں، اور ہر درجے کا فاصلہ اتنا زیادہ ہے جتنا کہ آسمان اور زمین کا فاصلہ ہے۔ اب ذرا اندازہ لگائیں کہ جنت کتنی بڑی ہوگی، اور اس کے اندر ہر چیز ہے، جس چیز کی انسان تمنا کرے گا وہ چیز اسے جنت میں ملے گی۔ اس جنت کے اندر آدم علیہ السلام نے اللہ سے کہا مولا تیری جنت کے اندر میرا دل نہیں لگتا، اللہ جنت کے اندر میرا من نہیں لگتا، اب بتائیں جنت کے اندر کس چیز کی کمی تھی؟
تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی بائیں پسلی سے حضرت حوا رضی اللہ عنہ کو پیدا کیا۔ کس کو پیدا کیا؟ حضرت حوا۔ حضرت حوا اور حضرت آدم علیہ السلام یہ تمام روئے زمین کے مرد عورتوں کے باپ اور ماں ہیں۔ انسانی نسل جو شروع ہوئی وہ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا سے شروع ہوئی۔ یہاں سے آپ عورت کا بھی ذرا اندازہ لگائیں کہ عورت کا مرتبہ کتنا زیادہ ہے۔ کیا ایک مرد عورت کے بغیر بالکل سمجھ لو اپاہج ہے کہ بہار شریعت کے جو بہشتی زیور ہے، جنتی زیور، اس کے مصنف اور رائٹر ہیں حضرت علامہ عبد المصطفیٰ اعظمی رحمۃ اللہ علیہ۔ وہ فرماتے ہیں کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ عورتوں کو پیدا نہ کرتا تو مردوں کی زندگی جنگلی جانوروں سے بھی بدتر ہوتی۔ قرآن پاک کے اندر 21ویں پارے میں سورہ روم میں آیت نمبر 21 اور 22 پر اللہ ارشاد فرماتا ہے وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا۔ اللہ کی نشانیوں میں سے یہ بات ہے کہ اللہ نے تمہارے لیے تمہیں میں سے تمہاری بیویوں کو پیدا کیا۔ کیوں؟ لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، تاکہ تم ان سے انسیت حاصل کرو، تم ان سے سکون حاصل کرو۔ وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، اور اللہ نے تمہارے درمیان محبت اور رحمت بنائی ہے۔ تو جب حضرت حوا کو پیدا کیا، آدم علیہ السلام سوئے ہوئے تھے اس وقت، حضرت آدم علیہ السلام بیدار ہوئے تو اپنے پاس ایک خوبصورت عورت حضرت حوا کو جب پایا تو حضرت آدم علیہ السلام نے حضرت حوا سے کہا تم کون ہو؟ تو حضرت حوا نے کہا میں تمہاری بیوی ہوں۔ تو کہا کہ تم کس لیے آئی؟ کہا تمہارے سکون کے لیے۔ تو جب حضرت آدم علیہ السلام نے ان کو ہاتھ لگانا چاہا تو اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، فرشتوں نے کہا آدم ابھی تم ان کو ہاتھ نہیں لگا سکتے، پہلے ان کا مہر ادا کرو، پہلے ان کا مہر ادا کرو۔ تو اس وقت جو مہر تھا، آج کے دور میں مہر کیا فرق بھائی معلوم ہے؟ آج کے دور کا مہر یہ ہے کہ پیسے ہیں، آج کے دور میں جتنے بھی پیسے ہو جائیں، اور وہ لڑکی کا حق ہے، اس کو جانا ضروری ہے۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے قرآن پاک کے اندر 4 پارے میں سورہ نساء میں وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلًا، عورتوں کو ان کا مہر خوش دلی سے دو۔ کبھی نکاح کے پروگرام میں بیٹھنا ہوا ہوگا تو مہر پوچھا جاتا ہے کہ مہر کیا ہے، لڑکی کو حق دیا جاتا ہے۔ تو آدم علیہ السلام کا جو مہر ہوا اس وقت وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنا بتایا کہ تمہارا مہر یہ ہے کہ تم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھو۔ درود شریف انہوں نے پڑھی، ان کی شادی ہوئی، وہاں پر جنت کے اندر رہنے لگے۔ اب جب جنت کے رہنے لگے، شیطان کو جو اللہ پاک نے زمین سے آسمان سے زمین پر دے مارا تھا، وہ بدلہ لینے کی طاق میں تھا کہ میں اب آدم علیہ السلام سے بدلہ لوں گا۔ تو اس نے کیا چال چلی؟ اس نے یہ چال چلی کہ ایک گیہوں کا دانہ، آپ نے سنا ہوگا، گیہوں کا دانہ کھانے کو دیا۔ جب گیہوں کا دانہ انہوں نے کھایا تو ان کے جسم پر جو لباس تھا وہ اتر گیا۔ بہرحال خطائے اجتہادی آدم علیہ السلام سے اور حضرت حوا سے ہوئی، جس کی وجہ سے وہ جنت سے زمین پر آ گئے، زمین پر آئے۔ اب زمین پر آنے کے بعد ایک غلطی جب آدم علیہ السلام سے ہوئی تو آدم علیہ السلام نے 2000 سال تک کم سے کم آنسو بہائے تھے، آنسو بہائے تھے آدم علیہ السلام نے۔ اور جو پہلے کی عمرہ ہوتی تھی نا، ہماری جو عمر ہے اس امت کی عمر وہ تقریباً بس 60 سے 70 سال کے بیچ میں ہے، اس امت کی عمر۔ اور آپ دیکھتے ہیں اس امت میں بس اتنی عمریں کسی کی ہوتی ہیں، اگر کہ روز ہو جائے تو 80-90 ہو جائے تو ایک الگ بات ہے، ورنہ عمر بس عمر کی جو حد ہے اتنی ہی ہے۔ لیکن پہلے جو لوگوں کی عمر ہوتی تھی وہ کئی ہزار سال ہوتی تھی، کئی ہزار سال، 2 ہزار سال، 5 ہزار سال۔ بہرحال آدم علیہ السلام دنیا میں آئے تو اب دنیا میں انسانی نسل شروع ہوئی۔ انسانی نسل شروع ہوئی تو پیدائش ایسا ہوتی تھی اس وقت آدم علیہ السلام کے بچوں کی، ایک لڑکا اور ایک لڑکی صبح میں پیدا ہوتے تھے، اور ایک لڑکا اور ایک لڑکی شام میں پیدا ہوتے تھے۔ ان میں نکاح کا دستور یہ تھا کہ جو صبح میں لڑکا ہوتا تھا اور شام میں لڑکی ہوتی تھی، ان دونوں کی شادی کر دی جاتی تھی، اور شام والی لڑکی کا صبح والی لڑکی کے ساتھ نکاح کر دیا جاتا تھا۔ اب ایک پیدا ہوئے حابیل اور قابیل، آدم علیہ السلام کے یہ 2 بیٹے، نام تھا حابیل اور قابیل۔ ان کے ساتھ لڑکیاں پیدا ہوئیں، وائلہ نام کی اور کچھ اور نام کی۔ بہرحال اس وقت ان میں ایک پہلا قتل ہوا۔ آدم علیہ السلام کی اولاد میں سب سے پہلا قتل ایسا ہوا کہ جو قابیل تھا اور حابیل تھا، تو قابیل نے آدم علیہ السلام کے بیٹے یعنی اپنے بھائی کو حابیل کو قتل کیا۔ قتل اس وجہ سے کیا کہ جو صبح میں نکاح کا دستور تھا، صبح شام کا نکاح کے لیے اس نے وہ آدم علیہ السلام سے کہا کہ جب
میرے ساتھ جو لڑکی پیدا ہوئی ہے اس کے ساتھ شادی میں کروں گا. لیکن آدم علیہ السلام نے انکار کیا, بہرحال اس نے اس کا قتل کر دیا. اب جب قتل کیا تو اس وقت قتل, اس سے پہلے تو کبھی کسی کا قتل ہوا نہیں تھا, تو جب قتل نہیں ہوا تھا, کسی کی موت نہیں ہوئی تھی, تو اب وہ مر گیا, پہلی موت تھی روئے زمین پر. اب قابل نے یہ سوچا کہ اپنے بھائی کو میں دفناؤں کیسے. اللہ ارشاد فرماتا قرآن پاک کے اندر, تو اللہ پاک نے کوے کو بھیجا. فبعث اللہ غرابا یبحث فی الارض لیریہ کیف یواری سوءۃ اخیہ قال یا ویلتی اعجزت ان اکون مثل ھذا الغراب فاواری سوءۃ اخی. جب وہ کئی سو سال تک تو اپنے بھائی قابل کی لاش کو اپنے کندھوں پر ڈال کر ٹہلتا رہا کہ کروں کیا اس کا میں, لیکن اللہ پاک نے کوہ بھیجا. اس دو کووں میں لڑائی ہوئی, تو ایک کوے نے دوسرے کوے کو مار دیا, اور پھر دوسرے کوے نے اپنی چونچ سے ہی گڈھا کھودا اور اس کو دفنا دیا. جب دفنایا تو قابل نے سوچا کہ ارے میں بھی ایسی کرتا ہوں, تو اس وقت پھر دفنانے کا یہ رواج چل پڑا. اب بہرحال انبیاء کرام آتے رہے جاتے رہے, لیکن جو شیطان تھا یہ تو ظاہر سے بات ہے جو جنت سے نکالا گیا تھا تو بدلہ لینے کے طاق میں تھا. شیطان نے اللہ کے روبرو کھڑے ہو کر کہا مولا میں نے تیری اتنی عبادت کی ہے, اتنی عبادت کی ہے, اس عبادت کے عوض تو مجھے کچھ دے گا نہیں. تو اللہ پاک نے ارشاد فرمایا تھا کہ جتنی آدم کی ذریت ہوگی, یعنی جتنی آدم کی اولاد ہوگی, یہ جتنے انسان ہیں نا اتنے ہی شیاطین ہیں, اتنے ہی شیطان ہیں. اور کہا کہ تو ان کے خون کے اندر, ان کی رگوں میں خون کی طرح گردش کرے گا. اب جب یہ چند تسلط اللہ نے شیطان کو دیے تو آدم علیہ السلام نے کہا مولا اب میری اولاد کا کیا ہوگا. تو رب نے فرمایا تھا ان کی آخری سانس تک میں توبہ قبول کرتا رہوں گا. اگر ان سے گناہ ہو جائے گا, گناہ سرزد ہو جائے گا, اور وہ سچے دل سے اگر توبہ کر لیں گے تو اللہ نے ارشاد فرمایا تھا ان کی آخری سانس تک میں توبہ قبول کرتا رہوں گا. اب ذرا توبہ کے تعلق سے ایک واقعہ آپ کو سناؤں. ہم انسان ہیں, رب نے اس دنیا کے اندر ہمیں امتحان کے طور پر بھیجا. جب امتحان کے طور پر بھیجا, ڈاکٹر اقبال نے کہا عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی, یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے. اب اگر انسان سے غلطیاں ہو جائیں تو جب اگر بچہ ہو, بچے سے غلطی ہو جائے اور وہ اپنے بڑے بھائی سے یا ماں باپ سے معافی مانگے تو وہ ضرور اس کو معاف کر دیتے ہیں. اور اللہ تو 70 ماؤں سے زیادہ پیار بندوں سے کرتا ہے. تو رب نے بھی قرآن پاک کے اندر ارشاد فرمایا قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ. اے محبوب میرے ان بندوں سے فرما دو جن بندوں نے اپنی جانوں پر ظلم کر لیا, وہ بندے لا تقنطوا من رحمت اللہ, اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو. کس کا فرمان ہے یہ؟ اللہ کا فرمان. کیا کہ اگر تم سے گناہ ہو گیا تو تم لوگ میری رحمت سے مایوس مت ہونا. اللہ کی بارگاہ میں سچے دل سے توبہ کرنا, اللہ تمہارے سارے گناہوں کو دھو دے گا, تمہارے سارے گناہوں کو بخش دے گا. اب ایک واقعہ سنیں. موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ تھا. موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک مرتبہ کیا ہوا, قحط سالی آ گئی. اب جب پہلے زمانے میں قحط سالی آتی تھی نا, قحط سالی کا مطلب کیا, خشکی پڑ جانا. آج تو نل ہیں ہمارے یہاں, سمندر ہیں اور پانی کے فراوانی ہے, لیکن پہلے ایسا ہوتا تھا کہ صرف کنویں تھے, ندی نالے تھے. آسمان سے بارش ہونا بند ہو گئی. اب جب آسمان سے بارش ہونا بند ہوئی تو جو ندیاں تھیں وہ سوکھ گئی, جو کنویں تھے وہ بھی سوکھ گئے. جب یہ سوکھ گئے تو لوگ جو تھے نا, اب جو ان کی کھیتیاں تھیں وہ سب بنجر ہو گئیں. ظاہر سی بات ہے کھیت کو اگر پانی نہ دیا جائے تو وہ سوکھ ہی جائے گی. ان کی ساری کھیتیاں سوکھ گئیں, وہ جو پانی تھا وہ بھی سب ختم ہو گیا. اب ذرا امیجن کر کے دیکھیں, تصور کریں اگر ہمارے یہاں پر ایسا ہو جائے, پانی بند ہو جائے, پانی نل سے نکلنا بند ہو جائے تو پیاس سے پھڑکیں گے نہیں پھڑکیں گے؟ وہ پوری قوم تڑپنے لگی. پانی کا نام و نشان ختم, جو گھر پہ اناج رکھا تھا وہ بھی کھا لیا, زمین بنجر ہو گئی. اب پوری قوم پھڑک گئی, کریں تو کیا کریں؟ بہت دعائیں کہ اللہ بارش برسا دے, بارش نہیں ہو رہی. اب سب نے کیا کیا, پوری قوم اکٹھا ہوئی. ہم پر کوئی بڑی پریشانی آ جائے تو ظاہر سی بات ہے ہم کسی عالم دین کے پاس ہی جاتے ہیں کہ بھائی اس کا کوئی سولوشن بتاؤ, اللہ سے دعا کرو یہ ہماری پریشانی حل ہو جائے. تو موسیٰ علیہ السلام اس وقت اللہ کے جلالی پیغمبر وہ موجود تھے.
پورے گاؤں والے پوری بستی والے موسیٰ علیہ السلام کے پاس گئے اور موسیٰ علیہ السلام سے کہا اللہ کے نبی اللہ سے آپ دعا فرمائیں اللہ بارش برسا دے. دیکھو بچے مر گئے بھوک و پیاس سے, جانور ہلاک ہو گئے, ہماری زبانیں پیاس سے باہر کو نکل رہی ہیں, تو لوگوں کا یہ حال ہو گیا, آپ دعا کریں اللہ سے اللہ بارش برسا دے. اب موسیٰ علیہ السلام جو تھے اپنی پوری قوم کو لے کر ایک پہاڑ کی چوٹی پر گئے. پہاڑ تھا. موسیٰ علیہ السلام کہاں اس وقت رہتے تھے؟ مصر میں رہتے تھے. کہاں پر؟ مصر, جو کہ آؤٹ آف انڈیا ایک کنٹری ہے. تو مصر میں پہاڑ بھی ہے جس کا نام ہے کوہ طور. کوہ طور کا ذکر قرآن پاک کے اندر بھی آیا. ایک پہاڑ کی چوٹی پر پہنچے, اور پہاڑ کی چوٹی پر پہنچنے کے بعد اللہ سے دعا کی کہ میرے مولا اپنے ان بندوں پر بارش برسا دے, کہ یا اللہ اپنے ان بندوں پر بارش برسا دے. تو موسیٰ علیہ السلام نے جب, اب نبیوں کا حال یہ ہوتا ہے کہ ہر نبی مستجاب الدعوات ہوتا ہے. مستجاب الدعوات کا مطلب ہوتا ہے کہ نبی جیسی دعا کرتا ہے فوراً اس کی دعا قبول ہوتی ہے. اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جب سے دنیا بنی ہے تقریباً 1,24,000 یا کم و بیش 2,24,000 اس دنیا میں آ چکے ہیں. ہمارے نبی کے بعد نبوت کا دروازہ بند ہو گیا. اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا, کوئی نبی نہیں آئے گا. قرآن پاک نے 22ویں پارے میں اعلان کر دیا ما کانا محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین, کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں بلکہ وہ اللہ کے رسول ہیں اور نبیوں کے خاتم ہیں. اور آقا علیہ السلام نے بھی فرما دیا لا نبی بعدی, میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. اب اچھا ایک بات یہ بھی سنیں, نبی کیوں آتے تھے اس دنیا میں؟ جو اللہ پاک نے نبیوں کو بھیجا ہے وہ کس لیے آئے تھے؟ تو نبی اس لیے آئے تھے تاکہ جو لوگوں کو دین کی راہ پر لے کے آئیں, لوگوں کو دین کا پیغام پہنچائیں. اب جب نبیوں کا سلسلہ بند ہوا تو جب صحابہ کرام نے رسول اللہ سے پوچھا یا اللہ نبی کس لیے؟ اب جب نبی نہیں آئیں گے تو قوم کو, یعنی کہ آپ سب لوگ ہیں جو کہ دین کو اکثر پڑھ بھی نہیں رہے ہیں, غلطی ہے ہماری, پڑھنا چاہیے. تو جب نبی نہیں آئیں گے تو لوگوں کو دین کے پیغام کون پہنچائے گا؟ لوگ اگر پھر کفر کرنے لگے تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تھا اب اس کی ذمہ داری میری امت کے عالموں پر رہے گی, میری امت کے عالموں پر رہے گی. اسی مقام پر رسول پاک نے ارشاد فرمایا تھا العلماء امتی کانبیاء بنی اسرائیل, میری امت کے جو عالم ہیں وہ بنی اسرائیل کے نبیوں کی طرح ہیں. اس لیے ان تقریروں کو آپ توجہ سے سنا کریں کیونکہ آپ کے لیے بہت کام آنے والی چیزیں ہیں. تو بہرحال اب جب موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ چل رہا تھا, موسیٰ علیہ السلام اللہ سے دعا کر رہے ہیں مولا بارش برسا دے, بارش برسا دے, لیکن بارش نہیں ہو رہی. تو اب جب بارش نہیں ہو رہی, کافی ٹائم گزر گیا. توبہ کا واقعہ سنیں, اللہ پاک اپنے بندوں پر کتنا مہربان ہے. تو جب بارش نہیں ہو رہی, موسیٰ علیہ السلام نے بہت جب دیر ہو گئی تو اللہ سے کہا مولا تو میری دعا قبول کیوں نہیں کر رہا, تو بارش اپنے بندوں پر کیوں نہیں برسا رہا؟ تو غیب سے معلوم ہے کیا آواز آئی؟ غیب سے آواز آتی ہے موسیٰ تمہاری اسی قوم کے اندر ایک ایسا شخص موجود ہے جو 40 سال سے لگاتار میری نافرمانی کر رہا ہے. کتنے سال سے؟ 40 سال سے لگاتار, یعنی 40 سال سے وہ دین کی راہ پر نہیں آیا, 40 سال سے کنٹینیو گناہ پہ گناہ کر رہا ہے. جب تک وہ اس قوم کے اندر رہے گا میں کسی کی دعا قبول نہیں کروں گا, یہ اللہ نے ارشاد فرمایا. اب ذرا یہ بات بتائیں, ایک شخص, صرف ایک انسان موجود ہو جو کہ 40 سال سے گناہ کر رہا ہو, تو اللہ کسی کی دعا قبول نہ کرے, حتیٰ کہ اپنے نبی کی دعا قبول نہ کریں. ایک ہم بھی ہیں, ہمارے یہاں پر کتنے جو کہ کئی سال گزر گئے, صرف جمعے کی نماز پڑھ لی اس کے بعد معلوم ہی نہیں ہے. تو ہماری دعاؤں میں اثر کہاں سے ہوگا؟ ہماری دعائیں باب اجابت سے کیسے ٹکرائیں گے؟ ہماری دعائیں قبول کیسے ہوں گی؟ ورنہ دعا کے بارے میں تو ڈاکٹر اقبال نے کہا تھا کہ دعا وہ ہے جو کہ تقدیر کو بدل لیتی ہے. دعا وہ ہے کہ اگر کوئی راستہ نہ بچے, دعا باقی رہتی ہے, تو دعا سے تمہارے لیے ایسے راستے نکلتے ہیں کہ تم حیرت میں پڑ جاتے ہو راستے کہاں سے نکل آئے, تمہارے کام ایسے قبول ہوتے ہیں. تو یہ سب جو ہے ہماری آج مکاریاں ہو گئی ہیں, ہماری آج اللہ پاک کے دین سے دوریاں ہو گئی ہیں, جو کہ ظلم ہم پر آ رہا ہے. ورنہ اللہ تو وہ ہے جو 70 ماہوں سے زیادہ پیار کرتا ہے. اب جب رب کے ہر ایک نماز کا آپ مثال لے لیں, دیکھو نماز
فرض نہ تو میں نے کی ہے اور نہ آپ نے کی ہے، وہ اللہ نے نماز فرض کی ہے۔ آج کی میڈیکل سائنس پر آپ غور کریں گے نا تو میڈیکل سائنس کا بھی کہنا ہے کہ نماز جو بندہ پڑھتا رہتا ہے تو وہ بیماریوں سے محفوظ رہے گا، نماز جو بندہ پڑھتا رہتا ہے اس کا جسم صحیح سلامت رہے گا، اور نماز جو انسان پڑھتا رہتا ہے اس کا چہرہ تر و تازہ رہے گا۔ کیوں؟ کیونکہ پوری باڈی پر خون کا دوڑنا ضروری ہے۔ اب انسان ویسے کر رہا ہے تو خون دوڑ رہا ہے، چل رہا ہے، لیکن چہرے تک خون نہیں پہنچ پاتا۔ لیکن جب انسان سجدہ کرتا ہے نا، سجدہ کرتا ہے تو چہرے پر بھی خون آتا ہے، تو انسان خوش رہتا ہے، انسان کا دماغ ڈپریشن سے دور رہتا ہے۔ آج ڈپریشن کا شکار کتنے لوگ ہیں؟ لوگوں کے ذہن تکلیفوں میں ہیں، لوگوں کے دماغ تکلیفوں میں کیوں ہیں؟ اقبال کا شعر یاد آتا ہے کہ جو کچھ بھی ہیں وہ اپنے ہی ہاتھوں کے ہیں کرتوت، شکوا ہے زمانے سے نہ قسمت کا گلا ہے، دیکھے ہیں یہ دن اپنی ہی غفلت کی بدولت، سچ ہے کہ برے کام کا انجام برا ہے۔ تو جب موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے، جب یہ آواز آئی غیب سے کہ اللہ ایسے شخص موجود ہے جو 40 سال سے لگاتار میری نافرمانیاں کر رہا ہے، تو اب موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کی طرف متوجہ ہوئے، اور موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم والوں سے کہا کہ رب فرما رہا ہے کہ تم میں ایک ایسا شخص موجود ہے جو 40 سال سے لگاتار اللہ کی نافرمانی کر رہا ہے، جو بھی انسان اس قوم کے اندر ہے وہ نکل جائے، وہ نکل جائے۔ اب ذرا ایک بات توجہ سے یہ سنیں، آپ کا کوئی عیب ہے، علی محمد چچا بات، کسی انسان کا بھی کوئی عیب ہے، اگر وہ لوگوں کے سامنے کھل کر آ جائے تو اس کی معاشرے میں کتنی رسوائی ہوگی۔ وہ معاشرے میں تمہارا کوئی غلطی کر رہے ہیں یا کچھ کر رہے ہیں اور وہ وائرل چیز ہو جائے، یا کوئی ویڈیو غلطی سے وائرل ہو جائے جس میں کچھ غلط حرکتیں ہوں، تو انسان کتنا رسوا ہو جائے گا۔ اب جس انسان سے موسیٰ علیہ السلام نے کہا جو 40 سال سے لگاتار گناہ کر رہا ہے وہ نکل جائے، تو اس کے پیروں کے تلے سے زمین ہی نکل گئی۔ اب وہ بڑا پریشان ہوگا، وہ دل میں یہ سوچنے لگا کہ اگر آج یہ میرا عیب لوگوں کے سامنے ظاہر ہو گیا کہ 40 سال سے گناہ کرنے والا میں ہوں، تو میرا تو معاشرے میں زندہ رہنا دشوار ہو جائے گا۔ لوگ اگر میں گھر سے نکلوں گا تو مجھے تانے دیں گے کہ ارے اس کی وجہ سے ہم پر اتنی بلا آئی تھی، اس کی اس منحوس کی وجہ سے بارش نہ ہوئی، اور بارش نہ ہونے کی وجہ سے کیا ہے، آسمان سے جب بارش نہیں ہوئی تو ہمارے بچے مر گئے، ہماری عورتیں بلکی، جانور ہلاک ہو گئے۔ ابھی انسان جب دل میں یہ خیالی کر رہا تھا، اس نے اب توبہ کا ذرا اندازہ لگائیں، توبہ کیا کتنی بڑی دولت ہے۔ اس نے دل میں اللہ سے کہا مولا اگر آج یہ عیب میرا ظاہر ہو گیا تو میرا کیا بنے گا؟ اللہ تجھ سے سچی میں توبہ کر رہا ہوں، 40 سال تک میں نے گناہ کیے، آج پکی توبہ ہے، اب کے بعد کوئی گناہ نہیں کروں گا۔ کہا مولا اب کوئی گناہ نہیں کروں گا، اب یہ میری خطا کو بخش دے، مجھے رسوا و ذلیل ہونے سے بچا لے، مجھے بے عزت ہونے سے بچا لے۔ اگر میرا عیب ظاہر ہو گیا تو پتہ میرا ہوگا کیا؟ پورے گاؤں کے اندر، پوری بستی کے اندر یہ میری بات پھیل جائے گی کہ دیکھو 40 سال سے گناہ کرنے والا یہ انسان تھا، 40 سال سے نافرمانی کرنے والا یہ انسان تھا۔ اس انسان نے توبہ کی۔ ابھی جب بارش نہیں ہو رہی تھی کئی دنوں تک، جو کہ بہت سارے لوگ مارے گئے، بچے مارے گئے، نہ جانے کتنے لوگ مارے گئے۔ اب جس انسان کی وجہ سے بارش نہ ہوئی تھی، اس نے جب سچے دل سے توبہ کی، تو اچانک آسمان سے بارش ہونا شروع ہو گئی، اچانک آسمان سے بارش ہونا شروع ہوئی۔ تو موسیٰ علیہ السلام کو بڑے تعجب ہوا کہ مولا ابھی تو وہ انسان نکلا بھی نہیں ہے، یہ بارش کیسی؟ تو اب غیب سے آواز آتی ہے موسیٰ اس انسان نے مجھ سے سچی اور پکی توبہ کر لی ہے، اور جو انسان سچے دل سے توبہ کرتا ہے اس کے سارے گناہوں کو میں معاف کر دیتا ہوں، اس کے سارے گناہوں کو میں بخش دیتا ہوں۔ تو یہ سچی توبہ کا انعام ہوتا ہے، سچے دل سے جو توبہ کریں۔ حضرت عمر فاروق اعظم کا زمانہ آپ نے نہ سنا؟ عمر فاروق اعظم جو کہ تیسرے خلیفہ ہیں، ان کا ایک اپنے زمانے میں ایک دبدبہ تھا۔ ایک راستے سے گزر رہے تھے، جب ایک راستے سے گزر رہے تھے تو اسی راستے سے ایک شرابی آ رہا تھا، اب جب آمنا سامنا ہوا، سامنے شرابی ہے اور اس کے سامنے حضرت عمر فاروق اعظم ہے، تو عمر فاروق اعظم کا دبدبہ اس وقت اپنے ڈنکے پر تھا۔ اب یہ انسان بڑا پریشان ہوا کہ آج میں ان کے سامنے رسوا نہ ہو جاؤں، اور اس کے ہاتھ میں شراب کی بوتل تھی ایک۔ اب ڈگمگاتا ہوا، ڈرتا ہوا وہ بھی آ رہا ہے، عمر فاروق اعظم ادھر سے جا رہے ہیں،
اب وہ دل میں توبہ کر رہا ہے، اللہ مجھے عمر کے سامنے آج رسوا ہونے سے بچا لے، آج کے بعد شراب نہیں پیوں گا، عمر کے سامنے مجھے رسوا ہونے سے بچا لے، آج کے بعد شراب نہیں پیوں گا۔ عمر فاروق اعظم گزرے، وہ انسان پاس میں آیا، حضرت عمر نے اسے سلام کیا، جب سلام کیا اس نے ڈرتے ہوئے جواب دیا کب کبھی آواز میں، تو عمر فاروق اعظم نے پوچھا کیا ہوا، تمہاری طبیعت ٹھیک ہے؟ کہا ہاں ٹھیک ہے۔ کہا ہاتھ میں کیا ہے؟ کہا کچھ نہیں، دودھ کی بوتل ہے۔ تھا کیا؟ شراب، لیکن ابھی توبہ کر لی تھی مولا، اگر تو نے مجھے معاف کر دیا تو میں آج کے بعد شراب نہیں پیوں گا۔ ابھی بوتل شراب کی تھی لیکن جب توبہ کر لی، عمر فاروق اعظم سے کہا اس میں دودھ ہے، عمر فاروق اعظم نے کہا جب دکھانا، جب دکھایا تو واقعی میں اس میں اللہ نے اس کو دودھ بنا دیا، شراب کو دودھ بنا دیا، اس کی سچی توبہ کی بنا پر۔ اقبال نے کہا ہم تو مائل بکرم ہیں کوئی سائل ہی نہیں، ہم تو مائل بکرم ہیں کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کس سے راہ رب منزل ہی نہیں، ہم تو مائل بکرم ہیں کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کس سے راہ رب منزل ہی نہیں۔ اللہ کی رحمتیں تو انسان کو پکار پکار کر اپنے در پر بلا رہی ہیں، تم آؤ تو صحیح، اللہ سے توبہ کرو تو صحیح، اللہ پاک تمہارے سارے گناہوں کو کیسے معاف کرے گا۔ اور جو جوان، ایک رسول پاک کی حدیث پاک ہے کہ جب قیامت کا دن ہوگا نا تو اللہ تبارک و تعالیٰ 7 لوگوں کو اپنا عرش اعظم کا ٹھنڈا سایہ عطا کرے گا۔ اس وقت ٹھنڈا سایہ تو ہوگا، کسی کے لیے میسر نہ ہوگا کیونکہ سورج سوا نیزے پر ہوگا، زمین تانبے کی، میدان محشر قائم ہوگا، تو اللہ فرماتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس دن میں 7 لوگوں کو اپنے عرش کا ٹھنڈا سایہ عطا کرے گا۔ ان 7 لوگوں میں سے ایک وہ جوان بھی ہے من شابہ، جس نے جوانی گزاری اللہ کے دین کو سربلندی کرتے ہوئے۔ اللہ کے دین میں جس جوان نے اپنی جوانی کو گزارا، یا جس جوان نے اپنی جوانی کو رب کے دین میں گزار دیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اپنے عرش کا ٹھنڈا سایہ عطا کرے گا۔ اور جوان ایسے گزرے بھی ہیں، 17 سال کے جوان گزرے جن کا نام تھا محمد بن قاسم، ایک گزرے 18 سال کی عمر تھے، ان کا نام تھا طارق بن زیاد۔ طارق بن زیاد یہ وہ اسلام کے کمانڈر تھے جنہوں نے ایک ملک ہے، اس ملک پر اسلام کا پرچم لہرایا تھا۔ 18 سال کی عمر تھی، 18 سال کی عمر میں پہلے غیر مسلم تھے لیکن اسلام کا کلمہ پڑھا، اسلام کا کلمہ پڑھنے کے بعد اب دین میں یہ رمق جاگی کہ اب میں میری جوانی جو گزرے گی وہ صرف اللہ کے دین میں گزرے گی۔ اب ایک ملک تھا جس کا نام تھا، ایک ملک تھا جس ملک کے اندر دین کا کوئی پیغام پہنچانے والا نہ تھا۔ یہ طارق ابن زیاد دین کا پیغام لے کر پہنچے، اور پیغام صرف اور صرف یاد رکھیں کہ جو اللہ کے دین کے لیے خلوص نیت کے ساتھ اور اللہ کے دین کے سربلندی میں نکلتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کا کیسا مدد کرتا ہے۔ 22,000 کا لشکر لے کر پہنچے تھے ملک میں، جس ملک میں سارے کے سارے کافر تھے، جس ملک کے اندر کوئی اسلام کا نام لیوا نہ تھا، اور 22,000 کا لشکر لے کر 1,60,000 کے لشکر سے انہوں نے جنگ لڑی تھی، اور 1,60,000 کے لشکر کو شکست دی تھی۔ یہ دین کا پیغام پہنچانے والے جوان تھے۔ اور اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرنے والوں کا حال کیا ہوتا ہے؟ ایک انسان تھا جس نے 99 قتل کیے، اچھے طریقے سے خونی اور ڈاکو تھا، 99 لوگوں کا قتل کیا۔ قتل کرنے کے بعد ایک مرتبہ جب سیسا دیکھا تو داڑھی کے آثار کو سفید ہو گئے تھے۔ جب سفید ہوئے تو دل میں اللہ کا خوف جاگا کہ اب میں کیا کروں۔ تو اس نے جس نے 99 لوگوں کا قتل کیا تھا، کسی سے پوچھا کہ میں نے 99 لوگوں کا قتل کیا ہے، کیا اللہ پاک میرے گناہوں کو معاف کر سکتا ہے؟ کیا اللہ میری خطاؤں کو بخش سکتا ہے؟ تو جو انسان نے کہا کہ تم نے 99 لوگوں کا قتل کیا، کہا ہاں۔ تو اس نے کہا اللہ تمہارے گناہوں کو کبھی نہیں بخشے گا۔ جب اس نے یہ سنا کہ میرے گناہ بخشے نہ جائیں گے تو غصے میں تلوار نکالی، اور جس نے کہا تھا بخشے نہیں جائے گا اس کو بھی مار دیا۔ اب کتنے ہو گئے؟ 100 قتل کر دیے۔ 100 قتل ہونے کے بعد لیکن دل میں ڈر تھا اللہ کا کہ قیامت کے دن میرا ہوگا کیا۔ ایک جان کو قتل کرنے کا انجام یہ ہے کہ اللہ پاک دیکھنا گوارا نہ سمجھے گا ان لوگوں کو، جو لوگوں بچیوں کو مار دیتے ہیں، جو لوگ بچیوں کو پیٹ کے اندر بھی ان کا حمل ساقط کروا دیتے ہیں، ابورشن کرا دیتے ہیں، تو اللہ پاک ان کی طرف رحمت کی نگاہ بھی نہیں کرے گا۔ اب اس نے بھی اس کو بھی مار دیا، 100 کر دیے۔ پھر کسی سے پوچھا تو اس کو جواب ملا کہ فلاں بستی میں جاؤ،
چند نیک لوگ رہتے ہیں اور وہاں پر جا کر اپنا یہ دکھڑا سنانا. اب ذرا دیکھو ابھی توبہ نہیں کی ہے اس انسان نے, توبہ نہیں کی ہے, صرف توبہ کا دل میں خیال آیا ہے. خیال آنے کے بعد جب چل دیا, اب راستے میں اس کا انتقال ہوا. جب راستے میں انتقال ہوا تو اب اس کی روح کو لینے کے لیے رحمت کے فرشتے بھی آ گئے اور عذاب کے فرشتے بھی آ گئے. دونوں فرشتوں میں تنازع ہو گیا. رحمت کے فرشتوں نے کہا کہ اس کی روح لے کر ہم جائیں گے. کہا وہ کیسے؟ کہا کیونکہ یہ توبہ کے ارادے سے توبہ کرنے کے لیے جا رہا تھا. اور رحمت کے عذاب کے فرشتے کہتے اس کی روح لے کر ہم جائیں گے, اس کو عذاب ہوگا. کہا وہ کیوں؟ کہا کہ اس کی روح لے کر ہم اس لیے جائیں گے کیونکہ اس نے 100 لوگوں کا قتل کیا ہے, اس نے 100 لوگوں کا قتل کیا ہے. اب آواز آتی ہے کہ چلو تم دونوں زمین ناپو. اگر اس بستی سے قریب ہے جس بستی میں نیک لوگ رہتے ہیں, جس بستی میں جا رہا تھا, تو اس کی روح رحمت کے فرشتے لے جائیں گے. اور جس بستی میں اگر جس نے 100 لوگوں کا قتل کیا ہے اس بستی سے قریب ہوا تو اس کی روح کو عذاب کے فرشتے لے کر کے جائیں گے. تو ایک روایت میں آتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی جو باڈی تھی, جسم تھا, اس کو جس بستی میں نیک لوگ تھے اس کے قریب کر دیا اور اس کی روح کو رحمت کے فرشتے لے گئے اور اس کو اللہ پاک نے بخش دیا. کتنے لوگوں کا قاتل بخشا گیا؟ 100 لوگوں کا. اب ذرا اندازہ لگائیں 100 لوگوں کے قاتل کی بخشش ہو سکتی ہے, تو ہم نے تو کسی سے قتل نہیں کیا ہے نا. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے گناہوں کو بھی معاف کر سکتا ہے. اور ہم تو وہ پہلے کی امت تھی, ہم تو اس نبی کی امت میں جس کے بارے میں کسی شاعر نے کہا تھا محمد جانے جانا ہے پیغمبر ہو تو ایسا ہو. محمد جانے جانا ہے پیغمبر ہو تو ایسا ہو, رسولوں کی بشارت سے مبشر ہو تو ایسا ہو, رسولوں کی بشارت سے مبشر ہو تو ایسا ہو, امر توقیر کا سب کو موقر ہو تو ایسا ہو, کیا ہم کو غلام ان کا مقدر ہو تو ایسا ہو. کہ محمد جانے جانا ہے پیغمبر ہو تو ایسا ہو. ہم تو اس نبی کی امت میں ہیں جس نبی کی امت میں پیدا ہونے کے لیے لوگ کئی کئی سال تک تڑپے تھے, ہزاروں سال لوگوں نے سجدے کیے تھے اور ہزاروں سال لوگوں نے دعائیں مانگی تھی اللہ کے اس امت میں ہمیں پیدا کر دے. تو رب نے اس امت میں ان لوگوں کو پیدا نہ کیا, ہمیں پیدا کیا, تو ہم نے اپنے نصیب پر قربان نہ جائیں. رسول اللہ جب پیدا ہوئے تو کسی شاعر نے کہا آفتاب زندگی کی ایک شعاع اولی, آفتاب زندگی کی ایک شعاع اولی, فلک روشن درخشاں ہے زمین. آفتاب زندگی کی ایک شعاع اولی, فلک روشن درخشاں ہے زمین. اور یا رسول اللہ تیری ہستی نے تراشے ظلمتوں سے آفتاب, تیری ہستی نے تراشے ظلمتوں سے آفتاب, پاؤں تیرے چوم کر ذرے بنے ماہ مبی, پاؤں تیرے چوم کر ذرے بنے ماہ مبی. اور یا رسول اللہ اے غریبوں کے ماوا, اے یتیموں کے سہارا, حسن انسانیت تجھ سا کوئی نہیں, حسن انسانیت تجھ سا کوئی نہیں. تو وہ اس نبی کی امت میں ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک آئیڈیل بن کر, ایک زندگی کی مشعل راہ بن کر ہمارے سامنے تشریف لائے. وہ 63 سال کی زندگی گزار کر اس دنیا فانی سے پردہ فرما گئے. اس امت کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کچھ دے دیا. آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں انی تارکن فیکم الثقلین, میں نے تم میں 2 بھاری چیزوں کو چھوڑا, جن میں 2 بھاری چیزوں میں ایک قرآن پاک کو رسول پاک نے بتایا, ایک اپنی اہل بیت یعنی کہ رسول اللہ کی جو اولاد ہیں ان کو بتایا. اب یہ لوگ فطرت پر رہیں گے, دین اسلام پر رہیں گے, کب؟ جب تک اس دین کو تھامے رہیں گے. حضرت عمر فاروق اعظم کا قول ہے, عمر فاروق اعظم فرماتے ہیں کہ ہم پہلے ذلیل و خوار تھے, تھوڑے سے تھے ہم, تو اللہ پاک نے ہمیں عزت دی, اللہ نے ہمیں عزت دی. کس کی وجہ سے؟ اسلام کی وجہ سے. اب اگر اسلام کے فرمان کو چھوڑ کر ہم عزت تلاش کرنا چاہیں گے تو عمر فاروق اعظم فرماتے ہیں عزت نہیں ملے گی بلکہ ذلت ملے گی. اسلام کی ہم اپنی ہسٹری کو دیکھیں نا, 1400 سال پہلا دھرم تو اسلام ہی ہے, کیونکہ سب سے پہلے آدم کون ہے؟ آدم علیہ السلام انسان ہیں. لیکن جو بیچ کا زمانہ آیا تھا عیسیٰ علیہ السلام کے بعد,
جو فطرت کا زمانہ آیا تھا، یعنی اس زمانے میں کئی سو سال تک کسی نبی کی پیدائش نہیں ہوئی. سمجھ رہے ہیں آپ؟ کسی نبی کی پیدائش نہیں ہوئی. جب نبی کی پیدائش نہ ہوئی تو پوری دنیا کا ماحول ایسا ہو گیا تھا کہ مکہ کا حال آپ نے سنا ہوگا کہ مکہ کے اندر اگر کسی کے لڑکی پیدا ہو جاتی تھی نا تو اس کا زندہ دفنا دیا جاتا تھا. لڑکی پیدا ہوئی، پیدا ہوتے ہی اس کو دفنا دیا جاتا تھا، اور لڑکی کو پیدا ہونا لوگ اس کو عار سمجھتے تھے. قرآن پاک میں 14ویں پارے میں سورہ نحل کے اندر آیت نمبر 67 اور 68 پر اللہ ارشاد فرماتا ہے وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ. جب کسی کی لڑکی پیدا ہوتی تھی نا اور کسی کو لڑکے پیدا ہونے کی خوشخبری سنائی جاتی تھی تو اس کا چہرہ پورا کالا ہو جاتا تھا اور پورا دن وہ غصے میں رہتا تھا کہ میرے یہاں لڑکی کی پیدائش کیوں ہو گئی. یتوارا من القوم من سوء ما بشر بہ، اور اس خوشخبری کو سن کر وہ اپنے آپ چہرے کو چھپا لیتا تھا، اپنے آپ کو چھپا لیتا تھا کہ اب میں سماج میں بے عزت ہو جاؤں گا. سمجھ رہے ہیں؟ کسی لڑکی کی پیدائش ہونا یہ اس کے لیے سب سے بڑی وہ تھی، سب سے بڑی ذلت و رسوائی تھی. لیکن رسول اللہ جب اس دنیا میں پیدا ہوئے، رسول پاک جب پیدا ہوئے تو اللہ پاک نے عورتوں کو کھویا ہوا وقار دیا. رب نے لوگوں کو سکھایا کہ دین اسلام ہے، ایک اللہ کی عبادت کرو، ایک اللہ کو مانو. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں پیدا ہوئے، پیدا ہونے کے بعد 40 سال کی عمر میں رسول اللہ نے اپنی نبوت کا اعلان کیا. کتنے سال کی عمر میں؟ 40 سال کی عمر میں. نبوت کا اعلان کا مطلب کیا ہے؟ یعنی پہلے تو ایسے رہے 40 سال تک، کسی سے کچھ نہیں کہا، بلکہ اپنے اخلاق سے، اپنے کردار سے لوگوں کو بھاتے رہے. لیکن جب 40 سال گزر گئے تو اللہ پاک نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ. یا رسول اللہ، اے نبی، جس کام کے لیے آپ کو بھیجا گیا اس کام کو اب بیان کرو. تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نبوت کا یعنی کہ اپنے نبی ہونے کا اعلان کیا کہ لوگوں میں اللہ کا رسول ہوں، مجھ پر ایمان لاؤ، ایک اللہ کی عبادت کرو. جب یہ اعلان کیا تو اب کچھ لوگوں نے اسلام قبول کرتے گئے. عورتوں میں سب سے پہلے اسلام قبول کیا حضرت خدیجہ نے، حضرت خدیجہ نے. مردوں میں جوانوں میں سب سے پہلے حضرت ابوبکر صدیق نے، حضرت ابوبکر صدیق نے. بچوں میں سب سے پہلے حضرت علی نے. دھیرے دھیرے یہ مسلمان بڑھتے گئے. جب مسلمان بڑھے تو آج ہم جو مسلمان بنے بیٹھے ہیں، ہم کیا سمجھ رہے ہیں یہ دین ہمارے پاس آسانی سے پہنچ گیا؟ اتنی قربانیاں صحابہ کرام نے جھیلی. اب جب لوگوں نے دیکھا کہ اسلام ایک نیا مذہب آ گیا یہ، تو لوگوں نے اس کو سمجھا یہ نیا مذہب ہے، چلو اس کو دفنایا جائے، اس کو روکا جائے. تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر لوگوں نے پتھر برسانے شروع کیے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے نبی پر، جو نبی نبیوں کے سردار بن کر آئے، جس نبی کے حسن کا عالم یہ تھا کہ اعلی حضرت نے کہا وہ کہ جس کا حسن اللہ کو بھی بھا گیا، وہ کہ جس کا حسن اللہ کو بھی بھا گیا. ایسے پیارے سے محبت کیجئے، حرز جاں ذکر شفاعت کیجئے، نار سے بچنے کی صورت کیجئے.